تو چودھری صاحب اگلی بات، کیا یہ مریم صفدر صاحبہ بھی اب آ گئی ہیں اسی لائن پہ، اور مسلم لیگ نواز بھی یاسین اقبال صاحب جو کہ جماعت کے انتہائی سینئر رہنما ہیں، وہ ایک آفر کر رہے ہیں، وہ ایک فارمولہ پیش کر رہے ہیں، وہ جوڈیشری کو بھی جرنیلوں کو بھی سب کو ایک پیشکش کر رہے ہیں کہ جناب آئیں -1 فارمولے کے تحت ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ یہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، ذرا سنائیے گا جی -1 فارمولہ۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم بجائے یہ کہ ایک دوسرے سے ڈریں، ایک دوسرے کو حریف سمجھیں، ہم سب کو آئین کے ساتھ جوڑ کر حلیف بن کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ آفر پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے لیے مائنس عمران خان، یہ آفر -عمران خان ہے، اور دوبارہ سن لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم حریف نہ رہیں، اب ہمیں حلیف بن جانا چاہیے، اتحادی بن جانا چاہیے عمران خان صاحب کو نکال کے۔ دوبارہ سنائیں جی ذرا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم بجائے یہ کہ ایک دوسرے سے ڈریں، ایک دوسرے کو حریف سمجھیں، ہم سب کو آئین کے ساتھ جوڑ کر حلیف بن کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ آفر پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے لیے مائنس عمران خان۔ چودھری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے نہ ڈریں ہم؟ نہیں ایسی بات، اس دن آپ کو پتا نا ہم نے کوئی بات کی تو بڑی تیزی سے آ کے انہیں تردید کروائی۔ ہاں جی۔ تو آج کل ذرا مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاستی ادارے اور فوج کے ساتھ ہم جوڑ توڑ کر لیں تو اس وقت ان کے خیال میں عمران خان اور ریاستی اداروں کے درمیان کچھ فاصلہ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے۔ نمبر 2، ان کا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ مہنگائی اور بادامنی اور بے روزگاری اور نااہلی پر مبنی گورننس، بیڈ گورننس جو ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ اشتعال اور غصہ پایا جاتا ہے حکومت کے خلاف، تو دس از دی ٹائم ٹو انکیش دس سچویشن۔ تو وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، سارے نکل پڑے ہیں۔ نمبر 2، آج ایک انہوں نے اور بیان دیا جو شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو احسن اقبال فرما رہے ہیں جی کہ یہ چاہتی ہے کہ اس وقت ملک میں مارشل لا لگ جائے، اور ان کو چونکہ وہ نہلی اور ان فلاں جو بھی ہے وہ علی حسن صاحب آپ کے پاس ان کا ہے بیان، وہ نکالیں۔ جی جیسا اس طرف بھی آتے ہیں، وہ شامل ہے۔ میں ذرا پہلے تو ان کی جو زبانی گفتگو ہے پہلے تو میں وہ سنوا رہا ہوں، اور یہ مہنگائی کا معاملہ نہیں ہے، مہنگائی اور عوام کے مسائل یہ ایشو نہیں ہے۔ ان کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے جو یہ ایک مبینہ طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراڑ پڑ گئی ہے بٹوین سول ملٹری ریلیشنز، تو اس کی بنیاد پہ یہ بڑی آفرز کروا رہے ہیں کہ جناب ہم ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں، حلیف سمجھنا چاہیے۔ اگلی جو میں بات کر رہا ہوں وہ مزید وہ کھل کے بیان کر رہے ہیں، اور اپنی سیٹ انہوں نے پیش کر دی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، سب کو نام لے کے کہہ رہے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں تو تھوڑی سی ہے نا جی ان بٹوین۔ اب ذرا اگلا سنوائیے جی، جج، جرنیل، سیاستدان۔ پاکستان کے سیاستدان، جج، جنرلز، بیوروکریٹس، ہم سب کو خود کو الائن کرنا پڑے گا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک گورننس کے تقاضوں کے ساتھ۔ چودھری صاحب دوبارہ سنواتا ہوں، ذرا دوبارہ سنیے۔ وہ کہہ رہے ہیں سب دوبارہ ہم مل جائیں، اور اس کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ جناب یہ اب احساس کیوں ہوا ہے دوبارہ ملنے کا؟ دوبارہ سنوائیں جی۔ پاکستان کے سیاستدان، جج، جنرلز، بیوروکریٹس، ہم سب کو خود کو الائن کرنا پڑے گا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک گورننس کے تقاضوں کے ساتھ۔ جی چودھری صاحب، کیا پہلے ہماری اعلیٰ عدلیہ، کیا ہمارے افواج پاکستان، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ہمارے بیوروکریٹس کیا پہلے آئین کے ساتھ کام نہیں کر رہے؟ بس یہ آج میں نے کہا نا کہ وہ آپ اگر ان کے اس بیان کو اور اس کو پڑھ رہے نا ملا کے، تو یہ کسی اور ہی اب دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ فوج کو آپ کی کسی اس طرح کی
تعاون کی یا آپ کی ان پیشکشوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ آئین اور قانون کے تحت کام کر رہے ہیں اور عدلیہ بھی اسی کے تحت کر رہی ہے اور حکومت بھی آئین اور قانون کے تحت چل رہی ہے. آپ اصل میں پیڑی روندی یارہ نو لے لے نہ پراواں دا, کیونکہ ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی جو ہے وہ بڑے سنگین الزامات کی زد میں ہے, اور کوئی ملک کے اندر میں ہے, کوئی باہر ہے, اور الزامات کا سلسلہ روک نہیں رہا, اور یہ اپنے نام کلیئر کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہے. صرف ایک ہی ان کو راستہ ہے جو آصف زرداری صاحب کا ڈاکٹرنگ ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر کے تاکہ اور صورتحال بدل جائے اور آپ کسی طرح بچ جائیں سزا کھانے سے, انجام تک نہ پہنچیں کیس. تو اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. چوہدری صاحب یہ ان کی جو ہے نا اسٹریٹجی کہ اب یہ جوڈیشری کو بھی, ملٹری لیڈرشپ کو بھی, بیوروکریٹس کو بھی ایک پیشکش کر رہے ہیں, ہم حریف نہیں ہیں, حلیف بن جانا چاہیے. یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کی تھی کہ ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ معاملہ طے کریں, اور درمیان میں امریکنز آ گئے تھے, کنڈولیزا رائس, ان کی کتاب ہر چیز ریکارڈ پہ ہے, اور ایک دفعہ جگہ بناتے ہیں, سسٹم میں گھستے ہیں, واپس الیکشن کی تیاری کرتے ہیں, الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, اور جب ہم واپس اقتدار میں آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بھی حساب برابر کر لیں گے. تو یہ ایک طرح کا بلف ہے جو کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کو پہلے رام کیا جائے اور واپس آیا جائے, الیکشن میں حصہ لیا جائے اور اقتدار حاصل کیا جائے, پاور کوریڈورز میں آ جائے, پھر وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پرویز مشرف صاحب والا کریں گے کہ انہی کے خلاف پھر مواخذے کی تحریکیں اور مقدمات اور وہ سارا کچھ شروع ہو گیا تھا. یہ وہ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا ہے. جیسے وہ ہمارا ذمہ دار تھا, اس کے 2 بیل چوری ہو گئے, بیٹے کو ساتھ لیا اور بیل تلاش کرنے نکل پڑے. پہلے ایک مزار آیا 5,000 کی نیاز, دوسرا مزار آیا 3,000 کی. تو بیٹا کہتا ہے جی ابا واپس نہ چلیے. انہوں نے کہا کیوں, بیل جو ہے نا ان کو نہیں ڈھونڈنا. ان کا ہمارے بیلوں کی جو قیمت تھی نا وہ تو 60,000 تھی جو آخری قیمت لگی تھی, تو آپ نے 1,25,000 کی تو منتے مان لیا کہ میاں صاحب, میاں دربار داتا صاحب پر اتنا, میاں میر پر اتنا, پیر مکی پر جمع. تو ہم ان کو اگر پکڑ بھی لے کے آ بھی گئے چوروں سے, بیل لے بھی آئے, تو وہ سارے تو ہمیں اپنے ہاتھ سے پیسے دینے پڑیں گے نیاز دینے کے لیے. تو کہنا چلا ہوا بیلاں دے سنگاں نو ہاتھ تے پا لین دے, پھر اہل مزار نہ بھی نبڑ لیں گے. تو ان کا یعنی جو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک دفعہ دوبارہ کوریڈور آف پاور میں ہم گھس جائیں بائی بیگ بارو اور اسٹیل, پھر جیسے نواز شریف نے کیا, جیسے اور واقعات ہوئے ہیں ماضی میں باقیوں کے, وہی ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے. تو یہ ان کا پرانے ٹیکٹکس ہے. سیدھا راستہ ایک ہے کہ آپ ملکی مفادات پر کام کرنا ہے, ملک کے مفاد کے لیے کرنا ہے, فوج کے یعنی ادارے کا احترام کرنا ہے, عدلیہ کے اداروں کا احترام کرنا ہے, اور عوام کو کوئی ان کو ریلیف دلوانا ہے. اس طرف نہیں آنا, الٹے کام جو ہے نا ان کی طرف. اور اس میں جو آپ کہہ رہے تھے آسن اقبال صاحب بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, کہتے ہیں میرا مان ہے کہ عمران نیازی ملک کو ماشاء اللہ کی طرف دھکیل رہا ہے, چونکہ وہ یہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ نئے انتخابات کے ذریعے پی ایم ایل این کی حکومت دوبارہ برسر اقتدار آ جائے. یوں اس کی سیاست اور بیانیہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے. خدا خیر کرے اور ارباب اختیار کی رہنمائی فرمائے, آمین. یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. تو ماشاء اللہ تو سب سے زیادہ جس کی کوشش اور خواہش ہے چوہدری صاحب وہ تو مسلم لیگ نواز کی ہے.